افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے علاقے دشت ارچی میں 2 اپریل کو افغان فورسز کی کارروائی میں جو ہوائی کارروائی تھی اس کے نتیجے میں درجنوں معصوم لوگ لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ وہ معصوم بھی ایسے جن میں اکثریت پھول جیسے بچوں کی تھی۔ وہ پھول جیسے بچے بھی قرآن کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوئے تھے۔ ان کی دستار بندی کی تقریب ہو رہی تھی، ان کو سفید پگڑیاں پہنائی جا رہی تھی، لیکن افغان فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں وہ مدرسہ اور اس کے در و دیوار ان کے سرخ لہو سے سرخ ہو گئے۔ یہ افغانستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں اس طرح کے درجنوں معصوم افغانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اب کے بار یہ کارروائی نیٹو فورسز کی طرف سے نہیں بلکہ خود افغان فورسز کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن جس طرح عرض کیا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ قندوز کے حالیہ واقعے نے تو ہر انسان کے دل کو دہلا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، قندوز کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات کے افغانستان کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی اسٹوڈیو میں ممتاز سینئر صحافی، افغان امور کے ماہر اور ہمارے استاد جناب طاہر خان صاحب کو۔ طاہر خان صاحب بہت شکریہ۔ اور پہلے ایک افغان حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بھی بنا دیا، لیکن آپ کے ابھی تک فائنڈنگز کیا ہے، یہ ہوا کیسے؟ شکریہ آپ کا۔ اگر جواب پہلے اسی سے، جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا اسی کی جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں اب یہ تسلیم کیا گیا ہے باضابطہ کہ وہاں پہ طالبان یعنی کوئی رہنما موجود نہیں تھا، طلبہ تھے اور اس میں زیادہ تر بچے تھے، کیونکہ 2 دن لگے ہیں اس پہ کہ افغان حکومت اور حتیٰ کہ وہاں کی میڈیا بھی نہیں بول رہے تھے، اور بدقسمتی سے جو میڈیا یعنی پشتو کی یا دری یا فارسی کی وہ بھی کچھ زیادہ اس وقت، حالانکہ شروع میں جو ویسٹرن میڈیا تھی، ویسٹرن میڈیا سے ہم شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شروع ہی سے کہا تھا، حالانکہ ان کے لیے بھی وہاں کے اپنے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن وہاں کے بھی پھر اگر اس کی رپورٹنگ اپنے لیے تو تسلیم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابھی جب زیادہ دباؤ ہوا، پھر سوشل میڈیا آج کل کافی جو مؤثر ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، تو صدر اشرف غنی نے اسی دن پھر یہ کمیشن بھی بنایا تھا، اور کمیشن کی رپورٹ اب آئی ہے کہ وہ سویلین تھے۔ تو ہوا تو یہی تھا کہ بس وہ سالانہ تقسیم اسناد کا ہوتا۔ دشت ارچی اصل میں جو ضلع ہے قندوز کا، تو وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ طالبان کے اثرات کافی سارے ہیں۔ قندوز کا یہ ہے کہ شمال میں ہے، لیکن اس میں پشتون تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے ہیں، یعنی دیگر علاقوں سے ماضی میں وہاں آباد ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس کو ایک دفعہ کنٹرول بھی کیا تھا، مکمل کیا تھا، پھر دوسری مرتبہ تقریباً وہاں پہنچ گئے تھے۔ ابھی بھی جو قندوز جو شہر ہے، دشت ارچی اگر طالبان کے کنٹرول میں ہے تو پھر کس طرح یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں وہاں پہ افغان طالبان نہیں تھے؟ کسی حد تک پھر افغان حکومت کے دعوے میں وزن نظر نہیں آتا؟ نہیں، طالبان تو وہاں ہے۔ طالبان اگر ایک دفعہ وہ شہر کیپٹل کو وہ کیپچر کرے اور دوسری مرتبہ وہ کیپٹل کے بالکل وہ جو قریب پہنچ جاتے ہیں، ابھی بھی طالبان قندوز شہر کے گرد و نواح میں موجود ہے۔ لاسٹ ایئر تو انہوں نے پورے قندوز صوبے پر اس کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن پچھلے سال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا اس سے پھر افغان حکومت کے دعوے کی تائید نہیں ہوتی کہ واقعی افغان طالبان کو نشانہ بنایا گیا تھا؟ یہ آپ نے صحیح سوال کیا۔ صدر اشرف غنی کے دفتر سے جو بیان جاری ہوا وہ میں نے پڑھا، اور میں اس کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، اس میں شروع یہی ہوا تھا۔ ایک تو تعریف کی تھی اپنے فورسز کی جو مجبوری بھی ہے کہ وہ ایسے حالات میں، پھر سیکنڈ پیرے میں لکھا ہوا تھا پشتو میں جو بیان میں نے پڑھا کہ وہاں پہ اس بیان کے بقول طالبان کا اجتماع تھا اور وہ حملوں کے لیے وہاں منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن پھر بڑے نرم الفاظ میں کہا کہ بدقسمتی سے ایسے بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ سویلین بھی اس کو نقصان پہنچا ہے۔
پہلے تو بالکل یعنی وہ بلیم کر رہے تھے طالبان پہ کہ طالبان وہاں تھے اور وہ رسپانسبل ہے، بلکہ ڈاکٹر عبداللہ کا جو بیان تھا منتظم اعلیٰ کا، چیف ایگزیکٹو کا، وہ تو بالکل اس نے تو مجھے طالبان نہیں، اب تو خدا داد ہزارہ جو کہ اس کمیشن کے سربراہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سویلین مرے ہیں، ابھی تحقیقات اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اور صرف معصوم طلبہ لقمہ اجل بنے ہیں، معصوم لوگ لقمہ اجل بنے ہیں، یا کہ واقعی کچھ نہ کچھ تعداد طالبان کی بھی تھی؟ طالبان جو جس طرح جنگ اس کی جنگی حکمت عملی ہے، وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ اسی طرح جو پبلک جگہ ہو، بے شک ان کے کنٹرول میں کیوں نہ ہو، کیونکہ جو ایئر سپیس ہے تو وہ تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، زمین ٹھیک ہے آپ کا ان کے ڈسٹرکٹ مثلاً ہیلمند میں کافی سارے ان کے قبضے میں ہے، وہاں پہ حکومت کے لیے قبضہ کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ 5 دن میں بھی وہ اس مرکز میں نہیں پہنچ سکتے، تو زمینی تو ان کا وہاں کنٹرول ہے لیکن ہوا میں تو نہیں ہے نا ان کا کنٹرول، تو لہٰذا طالبان کی کبھی ان کی پالیسی کبھی نہیں رہی۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ نیٹو فورسز نے نہیں کی تھی بلکہ خود افغان فورسز نے کی ہے، آپ کی اطلاع کیا ہے کہ یہ نیٹو فورسز کی کارروائی تھی یا افغان آرمی کی تھی؟ نہیں، وہ جو افغان جو جس بیان کا میں نے ذکر کیا اس میں بھی اپنے فورسز کا ذکر ہوا ہے کہ افغان فورسز کے جو ملٹری ہیلی کاپٹرز تھے اور وہاں جو کچھ زخمی بچے ہیں، ایک کا میرے پاس بھی آڈیو ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا تو ہیلی کاپٹر کا ذکر ہوا ہے، تو یہ اپنے ہیلی کاپٹرز تھے ان کے اور ان سے یہ ہوا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو پاکستان میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، جس طرح باجوڑ کا ہوا تھا تو کافی کنفیوژن تھی مدرسے میں کہ یہ کس کا تھا، بعض اوقات یہ جو جس طرح حکومت کی وہاں پر ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ اب حامد کرزئی صاحب اس طرح جب لوگ ہوتے تھے سویلین، اب اس پہ بھی اس کا بیان ہے، دیکھو نا یہ افغان سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس پہ۔ حامد کرزئی کا، حکمت کرزئی کا نئے وزیر خارجہ ہے، اس نے مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر عمر ذاخر، اسی دن کی بات کرتا ہوں جب واقعہ ہوا، جب ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کون تھے وہاں پہ، اس طرح ان کے انڈیا میں سفیر ہے، افغانستان کے جو انڈیا میں سفیر ہے وہ سب، ان تمام نے اس کو کنڈیم کیا، مذمت کی ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی انفارمیشن ان لوگوں کی بھی اپنی انفارمیشن۔ اچھا، حامد کرزئی صاحب اس طرح کی چیزوں کی شدید مذمت بھی کرتے تھے، امریکیوں سے احتجاج بھی کرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا آخری وقت تک، لیکن اشرف غنی صاحب کے دور میں لگتا ہے کہ ایک تو نیٹو فورسز کو مکمل آزادی دی گئی ہے اور دوسری طرف خود اب افغان فورسز بھی اسی طرح کی کارروائیاں کرتی رہتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس معاملے میں اشرف غنی صاحب کی افغانیت کی تو بہت باتیں ہو رہی تھی، تو کیوں یعنی انہوں نے یہ کھل کے آزادی دی ہے؟ اچھا سوال ہے، میری اصل میں چونکہ ایک صحافی ہوں تو میں ذرا الفاظ میں تھوڑا سا وہ ایک سیاسی کسی بندے کی یا ایک حزب اختلاف اگر کسی ملک میں اس طرح بات نہیں کروں گا، لیکن بدقسمتی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر اپنے افغان پہ ان کے اپنے لوگ ایک واضح پوزیشن نہ لیں جس پہ پوری دنیا، میں نے کہا مغربی میڈیا نے، نیو یارک ٹائمز کے، آپ اسی دن کی رپورٹ تمام کی دیکھیں تو سب نے کہا کہ سویلین مارے گئے ہیں، لیکن افغان لیڈرشپ کا یہ جو بیان کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بیان میں یہ تاثر دیا ہے کہ وہاں پہ اس کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو اگر افغان کیونکہ جو ایک اور اہم بات پاکستان پہ بھی دباؤ ہے کہ افغانستان میں تشدد میں کمی کرے، افغان حکومت، یہ جو تاشکند میں بھی کانفرنس ہوئے نا 26-27 کو، اس میں اس کا ڈکلیریشن میں نے پڑھا، 5 جگہوں پہ تشدد کم کرنے کا کہا گیا ہے، یہ جو ابھی امریکی نائب وزیر خارجہ ادھر تھی اس کے بعد جو بیان ہے وہ بھی تشدد، اب جب سب لوگ آپ تشدد کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان اور سب، تو اگر آپ وہاں پہ جا کر سویلین کو ہٹ کریں گے تو پیس کے لیے جو ایک کیوں، اور یہ جو اپریل کا مہینہ ہے طالبان اس میں وہ جو ان کے موسم بہار کی وہ کیونکہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو وہ اسی میں اعلان کرتے ہیں باقاعدہ، پھر وہ سارے وہ لیکن اس نے افغان حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اور ایک اور بات، افغانستان میں جو 17 سال سے لڑائی ہے اور طالبان ایک چھوٹے سے علاقے سے پورے افغانستان میں پھیل گئے ہیں، امریکنز کی رپورٹ جو تازہ 1 جنوری کو آئی ان کے ملٹری کی، وہ سگار نام کی تنظیم ہے، تو ان کے بقول 107 جو صوبے ہیں افغانستان، ضلع ہے افغانستان کے، اس میں 54 پہ طالبان کا کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے، اور پھر اسی کے بعد بی بی سی کی جو رپورٹ آئی، تو بی بی سی کا بڑا سیٹ اپ ہے افغانستان میں کہ 70% میں یا تو طالبان کنٹرول میں یا وہ ایکٹیو ہے وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ 17 سال کے بعد اگر طالبان جنگ کو توسیع دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسی ناقص ہے، آپ کی وہ نہیں ہو رہی۔ لیکن سب سے اور بدقسمتی کی بات
کہ پھر اگر لڑائی میں طالبان مزید سٹرانگ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، اور اس دفعہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہوگا، یہ بہار کی جو ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس 40% علاقہ ہے جو امریکنز مانتے ہیں، اسی میں سردی میں بھی آپ اس پہ کنٹرول اپنا رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریکروٹمنٹ زیادہ ہوگی، آپ کے پاس سپیس ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں رکھیں۔ اور یہ جو شروع میں بات ہو رہی، یہ جو لوگ مر گئے یا شہید ہو گئے بچے حافظ قرآن، یہی ایک مسئلہ افغانستان کی بڑی جو ٹریجڈی ہے، جو سویلین کیجوالٹیز ہے، لوگ پھر بنتے ہیں انتقام، اور جس کو ایک دفعہ صادق صاحب نے ایک سیمینار میں پروٹیسٹ طالبان کا ذکر کہا تھا کہ جو افغانستان میں مزید لوگ آ رہے ہیں ریونج کے لیے، بدلے کے لیے، انتقام کے لیے۔ سب ان پھول جیسے بچوں کو اور حفاظ کو، وہ تو اگر ہمارا براہ راست خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا خون کول اٹھتا ہے، تو جو اس کے اہل عیال ہوں گے، جو اس کے یہی سب انتقام کا آگ یہی ایک مسئلہ ہے افغانستان کا۔ اور یہ صرف میں نہیں کہوں کہ افغان گورنمنٹ یا فارن فورسز کا مسئلہ ہے، طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ طالبان کے حملوں میں بھی کیجوالٹیز زیادہ تر سویلین، اور جو 2017 میں، اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ دے دے، کہ 2017 میں جو ایک فگر یونائٹڈ نیشن کی جو آفس ہے یونما جس کا نام ہے کابل میں، تو 3438 گزشتہ سال سویلین مارے گئے ہیں حملوں میں، 7015 زخمی ہیں، اور پھر اس میں زیادہ سوسائڈ بمبنگ میں ہوئے، کیونکہ اگر ٹرک آپ بے شک کسی، اور اگر امریکن کو مارنے کا وہ نکالے تو وہ چند افراد ہوں گے، وہ تو اسی کے مطابق تو صرف 2% ہیں، اور 42% طالبان پہ الزام لگایا گیا ہے، پھر 16% افغان گورنمنٹ پہ ہے۔ لیکن اگر اس طرح واقعات ہوتے ہیں تو یہ مطلب کہ ریشو پھر جو ہے اور اس کا حصہ افغان حکومت کا پھر یا ایک سائیڈ بھی زیادہ معصوم افغانوں کو مار رہا ہے، دوسرا سائیڈ بھی زیادہ۔ یہی مسئلہ ہے کہ بے احتیاطی ہوتی ہے جنگ میں، اور مطلب کہ مارکیٹس کو، ہوٹل پہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہوٹل میں تو عام لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کا دفاع کریں، آپ ڈیفینڈ کریں، آپ لڑ رہے ہیں وہاں پہ، جب آپ سویلین کو ہارم کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر آپ کے دوست تو نہیں رہیں گے۔